السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ محمد آج ہمارے سبق کا حصہ ہے، انشاءاللہ العزیز تلاوت کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ تو قرآن ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور قرآن پاک کی ریڈنگ کو درست کیجیے اور پھر تفسیری باتوں کی طرف اینڈ پہ آتے ہیں۔ تعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ کفر عنهم اظہار ہوگا، نون کے ساؤنڈ کلیئر ریڈ کریں گے۔ کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا، ریڈ والے پہ غنہ کریں گے، یہاں پہ بھی ایسے ہی، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب۔ یہاں پہ دیکھیں نون مشدد اور بھی مشدد پہ غنہ اور ادغام دونوں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. آپ ذرا تفسیری باتوں کی طرف آ جاتے ہیں. سورہ محمد آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے یہ سورت، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا. سورہ محمد میں ہے اور سورہ فتح میں ہے اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں. تو اس طرح یہ سورت ان لوگوں کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں ہے، کفار مکہ کے بارے میں ہے. فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یعنی جو بندہ ایک تو خود ایمان نہ لے اور دوسرے کو بھی ایمان لانے سے روکے، چاہے وہ مخلوق کی کتنی خدمت کر رہا ہو، اللہ فرماتا اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اعمال کسی کام کے نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو اعمال نہیں ہے. اس لیے ایمان سب سے بڑی متاع ہے، اس کو بچانا ضروری ہے. فتنوں کے دور میں ایمان کے ڈاکو ہمارے ہر طرف سے ایمان پر حملہ آور ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئات واصلح بالهم. فرمایا کہ جو ایمان والوں کا ذکر، جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور ایمان لے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ حق ہے اپنے رب کی طرف، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واصلح بالهم، اور ان کی حالت کو درست فرما دے گا. فرمایا کہ ان کا حال بھی اچھا کر دے گا. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور منافق ہیں ان کے لیے یہی ہے، یہ کافروں کی نیکیوں کو ضائع کرنا، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے حق چھوڑ دیا، باطل کی پیروی کر لی. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فرمایا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے ہوئے حق کی پیروی کی. اللہ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اللہ لوگوں کے لیے ان کے حالات اسی طرح بیان فرماتا ہے. آگے والی آیت جہاد کے بارے میں فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات ہو، جنگ ہو، ملاقات سے مراد یہاں جنگ ہو، آمنا سامنا ہو. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فرمایا خوب گردنیں مارو یہاں تک کہ جب ان کا خون بہا چکو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، فشد الوثاقہ، بہا چکو اور باقیوں کو مضبوط باندھ لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَ ذَلِكَ.
یہاں والی آیت دیکھیں ولو یشاء اللہ لانتصر منہ ولکن لیبلو بعضکم ببعض، جہاد کی حکمت ظاہر کی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے لیتا، ان کو جیسے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا تو کفار مکہ کو بھی تباہ و برباد کر دیتا، ولکن لیبلو، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، ایمان والوں کو بھی آزماتا ہے کہ ان کے اندر جذبہ جہاد کتنا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کی خواہش کتنی ہے، اور کفار کے لیے بھی کہ یہ چیز ثابت ہو جائے کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی کہنے والا نہیں تھا، اس لیے باقی لوگ عبرت پکڑے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو، نیک عملوں کو بھی ضائع کر دیا جائے گا، مخلوق کی خدمت، اچھے کام، یہ وہ سب کو ختم کر دے گا، سیہدیہم ویصلح بالہم، آئندہ وہ انہیں ہر جگہ کامیابی کا راستہ دکھائے گا ایمان والوں کو۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہاں لفظی معنی تو یہی، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کی نہیں، اللہ کے دین کی مدد، اشاعت میں قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، مال کے ذریعے، جس طرح بھی ہے اس کے دین کی اشاعت کر کے، اس کی راہ میں جہاد کر کے، جس طرح بھی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا۔ اور یہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے دین کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے دین کے لیے کام کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی فتح نصرت آ جاتا ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ آگے ان لوگوں کے دیکھو فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ جن کیا انجام ہوا جو آپ سے پہلے ابھی لوگ گزر چکے، یعنی دوسری قومیں، قوم عاد، سمود، صالح علیہ السلام کی، فرمایا کہ ان قوموں کا حال دیکھو، اللہ نے کیسا ان کا انجام کیا، دمر اللہ علیہم، ان پر تباہی ڈالی، اور کافروں کے لیے، ان کافروں کے لیے کتنی تباہیوں اور بربادیوں کی مثالیں ہیں، اس لیے کہ آج کافر یہ نہ سمجھے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا، اس لیے اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھ لو جو اللہ کے دین کی نافرمانی، اس کے رسولوں کی نافرمانی کرنے والے، ذرا ان کا انجام بھی تو دیکھ لو۔ اس لیے آج موقع ہے اپنے ایمان کو بچائیں اور ایمان کی حفاظت کریں۔ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور یہاں جنتوں کا ذکر بھی ہے، فرمایا کہ جنت میں فی انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہر ہے، اس نہر کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ جنت کے حال کو ذکر کرتے، فرمایا اس میں نہریں ہیں، پانی کی ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ بدلے گا نہیں، اور فرمایا ایسی پاکیزہ شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے خالص ہے، اس میں نشہ نہیں، اور ایسے شہد کی نہریں جو صاف بنائی گئی ہیں۔ تو 4 نہروں کا یہاں ذکر ہے، اور آگے فرمایا اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اس سے پہلے منافقوں کے بارے میں کہا ومنہم من یستمع الیک، اور ان منافقوں میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری بات توجہ کے بغیر سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب تمہارے ہاں سے نکل کر جاتے ہیں تو صحابہ سے جن کو قرآن کا علم دیا بطور مذاق کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی ابھی کیا کہا، تو اللہ فرماتا اولئک الذین طبع اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، اور جو اسلام لائے سیدھے راستے پر چلے، فرمایا ان کے بارے میں فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو اسلام لائے سیدھے راستے پر چلے اللہ ان کی ہدایت بڑھا دی اور ان کی پرہیزگاری کی جزا عطا فرمائی۔ هل ينظرون الا الساعة، فرمایا کہ تو کافر اور منافق قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آیا جائے، تو اس کی کچھ نشانیاں آ ہی چکی ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ آ جائے گی تو ان کی نصیحت حاصل کرنا ان کے لیے فائدہ مند کہاں ہوگا، فَأَنَّىٰ عَلَمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَىٰ، کہاں ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ، تو جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حبیب تم اپنے خاصوں اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگتے رہو، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ،
فرمایا کہ اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور تمہارے آرام کے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بات یاد رکھے، یہاں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضم کی نسبت ہوتی ہے حضور کے، امت کے اور دیگر اہل بیت کی طرف ہوتے ہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ معصوم بنایا ہے۔ فرشتے اور جو نبی ہوتے ہیں وہ خطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سورہ لمبی ہے، اس کا دوسرا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، لیکن ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور قرآن کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔